جناب عباس خیمے کی طرف آتے ہیں اور آ کر منظر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہے چند سال کی، اور تشنا بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے۔ ہر خیمے میں پہنچ کر بچوں کو کہتی ہے بچوں اس مشکیزے میں پانی ہوگا، جب اٹھاتی ہے اس کو الٹتی ہے، وہ خشک نکلتا ہے، اسے چھوڑ کر دوسرے میں جاتی ہے۔ جناب عباس یہ منظر دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس نے خیمے سے ایک خشک مشکیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھایا، اور جب خیمے سے نکلنے لگے تو بچی تمام بچوں کو مخاطب ہو کے کہتی ہے بچوں ابھی تک پانی نہیں تھا، میں تسلیاں دے رہی تھی، اب وعدہ کرتی ہوں پانی آ جائے گا، بس تھوڑا انتظار کر لو۔ بچے پوچھتے ہیں بی بی اب پانی کہاں سے آ جائے گا؟ بی بی فرماتی ہے دیکھتے نہیں میرے چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، میرے چچا عباس پانی کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی بچوں کو لے کر خیمے کے در پہ بیٹھ جاتی ہے اور نگاہیں مقتل میں لگا لیتی ہے، اور عباس روانہ ہو جاتے ہیں، تشنگان حسین کے لیے، آل رسول کے لیے پانی لینے جاتے ہیں۔ پانی پہ پہرا لگا ہوا ہے، پہرا تہ بتہ لگا ہوا ہے، ہر تہ کو صفوں کو پچھاڑتے ہوئے جناب عباس اپنے آپ کو پانی تک پہنچا دیتے ہیں، گھوڑے کو نہر میں ڈالتے ہیں اور مشکیزہ بھرتے ہیں۔ اس وقت جناب عباس نے اپنے چلو میں پانی بھرا نہر کا، اور اس کے اندر اپنا عکس دیکھا اور اپنے آپ کو خطاب کیا، اے نفس عباس تو تشنا ہے، اے عباس کا گلو تو تشنا ہے، پانی پینے کو جی کرتا ہے، یہ پانی بڑا گوارا ہے، لیکن عباس تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ تشنا ہے۔ اے عباس، اے ابو الفضل، اے ام البنین کے بیٹے، تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حضرت عباس نے وہ پانی دوبارہ نہر میں ڈال دیا، مشک کو اپنے قابو میں لیا اور خیموں کی طرف ایڑ لگائی۔ عمر سعد نے روکنے کے لیے کہا لشکر کو کہ روکو، پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے، اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا، علی کے بیٹوں نے عباس اور حسین نے پانی پی لیا، پھر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی، پھر تمہاری جیت شکست میں بدل جائے گی، یہ پانی نہ جانے پائے۔ یہ لعین سب حلہ بولتے ہیں، حضرت عباس کے ساتھ جنگ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے جنگ نہیں، پانی کو بچانا ہے، پانی کو خیموں میں لے کر جانا ہے۔ جب کافی وقت گزر جاتا ہے اور حضرت عباس جس طرح آتے ہوئے ان کی صفوں کو، پہروں کو توڑتے ہوئے نہر کے اندر آ گئے، اب ان کے حلقے کو توڑتے ہوئے خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ عمر سعد لعین کہتا ہے کہ پانی ہرگز نہ پہنچے۔ ایک لعین بڑھ کر حضرت عباس کے اس بازو پہ وار کرتا ہے جس سے مشکیزہ تھاما ہوا تھا، بازو قلم ہو جاتا ہے۔ ام البنین کے بیٹے نے بازو دوسرے ہاتھوں میں تھام لیا، یہ لعین بڑھتا ہے، دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے، وہ بازو بھی قلم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عباس نے پانی گرنے نہیں دیا، پانی کا تسمہ اپنی دانتوں میں تھام لیتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں خیموں کی طرف کہ کسی طرح یہ پانی پہنچ جائے۔ اب عمر سعد حکم دیتا ہے کہ عباس کو نہیں، پانی کو نشانہ بناؤ۔ ایک لعین تیر لگاتا ہے کمان کے اندر اور حضرت عباس کے دانتوں میں، تسمے میں حضرت عباس کے دانتوں میں پکڑے ہوئے مشکیزے کو نشانہ بناتا ہے۔ تیر مشکیزے میں لگتا ہے، مشکیزے کا سوراخ ہوا، پانی سارا بہہ جاتا ہے۔ جب پانی ریت پہ بہہ گیا، حضرت عباس نے حسرت کے ساتھ پانی کو دیکھا اور حسرت کے ساتھ خیموں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد خیمے جانے کا ارادہ ترک کر دیا، پھر اس کے بعد خیمے کا رخ بدل دیا، اب جنگ کا ارادہ کر لیا۔ اب ام البنین کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی، لیکن عزادارو جانتے ہو جنگ تو ہاتھوں سے ہوتی ہے، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس نیزہ نہیں ہے، جس کے پاس تلوار نہیں ہے، جس کے پاس ڈھال ہی نہیں ہے، وہ جنگ کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود علی کا شجاع بیٹا، علی کا علی بیٹا، حیدر کا حیدر بیٹا، کٹے ہوئے بازوؤں سے جدھر گھوڑے کو ایڑ لگاتا، یہ لعین وہاں سے بھاگ جاتے۔ دیکھا بازو کٹ گئے ہیں لیکن عباس پہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ ایک لعین اس حلقے میں سے نکل کر حضرت عباس کے سر اقدس پہ گرز کا وار کرتا ہے۔ جب وزنی گرز کا لگنا تھا، عباس زین سے زمین پہ آ گئے، اور جب زمین پر آئے تو ندا دی، الیہ الیہ یا مولا، اے مولا آئیے، اب بھیا آئیے۔ عباس زین پہ نہیں، اب سید الشہداء جو در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، انتظار فرما رہے تھے، جب حضرت عباس کی آواز سنی تو حسین ابن علی کی آواز نکلی، اے عباس انکسرت ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیری شہادت نے کمر توڑ دی، تیری ندا نے کمر توڑ دی، عباس میں کیسے اٹھوں؟ سید الشہداء نے اپنے آپ کو اپنے بھیا کی لاشے پہ پہنچایا، جناب عباس تک پہنچایا۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کے نفس جاری تھے، سانسیں جاری تھیں۔ جناب سید الشہداء نے اٹھایا، اپنے بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، زانوں پہ رکھا، گرز کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا، دونوں آنکھوں میں خون بھر گیا۔ جناب سید الشہداء نے اپنی عبا سے آنکھوں سے خون صاف کیا،
جب خون صاف ہوا تو پھر فرمانے لگے بھیا مجھے معلوم ہے تکلیف بہت ہو رہی ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں اور سر پہ شکاف آ گیا ہے، بھیا میں ابھی خیمے لے جاتا ہوں، ابھی بہنوں کے پاس لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، میرے بھیا آرام آ جائے گا۔ جب خیموں کا نام آیا تو جناب عباس کی آنکھوں میں خون بھرا تھا، لیکن آنکھیں کھولی اور اشارہ کیا اور منع کر دیا کہ مولا مجھے خیمے میں لے کر نہیں جانا۔ جناب سید الشہداء پوچھتے ہیں بھیا خیمے کیوں نہ لے کر جاؤں؟ جناب عباس نے اشارہ کیا آنکھوں سے کہ خیموں میں جب میں آ رہا تھا تو سکینہ نے بچوں کو بٹھا کے وعدہ دیا تھا کہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں، اب میں کس شرمندگی سے جاؤں گا، میں تشنا بچوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ بھیا مجھے خیمے نہیں لے کے جانا، بس یہ آخری اشارہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد روح عباس پرواز کر گئی اور کربلا کے صحرا میں آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید الشہداء نے اپنے بھائی کو وہیں پر چھوڑا اور بھائی کا نیزہ اٹھایا اور بھائی کا مشکیزہ اٹھایا اور خالی ہاتھ، خون ہاتھ پہ لگا ہوا جب خیموں میں واپس آ رہے ہیں، در خیمہ پہ بیبیاں دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں، بچے دیکھ کے منتظر ہیں، لیکن جب حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ خالی آ رہے ہیں اور عباس نہیں ہے تو بی بی بچوں کو کہہ رہی ہے بچوں اب پانی نہیں ملے گا، اب پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ اور زینب اولیاء فریاد کر کے بیبیوں کو فرماتی ہے بیبیوں اپنے پردے سنبھالو، پردوں کا محافظ چلا گیا، پردوں کا محافظ چلا گیا، اب تمہارے پردے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔